لبیک 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 یا رسول آپ کی انہی محبتوں میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس گزار ہوں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا خالد اقبال خالد نقشبندی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و ذات کو منور فرمائیں۔ محبت سے نعرہ بلند کرنا ہے، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، کوئی ہاتھ بھی نیچے نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ کون جاری دربار عالیہ نقشبندیہ منور آباد جاری تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سید الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، سبحان اللہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضا خان علیہ رحمت و رحمان کا لکھا ہوا ایک شعر میں پڑھ کے مقطع پڑھ دوں گا۔ آپ لکھتے ہیں ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ سارے سلاست کو سلام ہے، لیکن آپ کیا لکھتے ہیں ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ اور آپ نے سنا ہے علماء سے، انہوں نے بھی خوب لکھا ہے، وہ کہتے ہیں رائے حق میں گھر لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ ایسا گھر بنا ہے کہ اپنا پتہ ہی کوئی نہیں رہا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈریس پہ آنا تو پھر میری بھی ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ خلوت ہو یا جلوت ہو مزار پاک یا ہو غار جہاں آقا دکھائی دے وہیں صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ۔ وہیں صدیق اکبر ہیں، امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، اور جن کی اقتداء میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، ہاں ایسے رہبر دنیا ہوتی صدیق اکبر ہیں۔ یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کوئی گفتگو لمبی چوڑی نہیں کرنی، میں نے اعلان ہی کرنا ہے۔ یہ ایک جو بڑے درینہ دربار شریف کے خادم ماسٹر محفوظ صاحب ہیں، سائن صاحب کے حکم سے وہ تشریف لائیں گے، تو 1 بجے آپ نے کہا تھا ہم نماز ظہر پڑھیں گے، تو تھوڑی آگے بات چلی گئی ہے، تو میں انشاءاللہ اعلان کی طرف ہی آتا ہوں۔ چلو جمادی ثانی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلے کا فیض چونکہ جاری ساری ہے، تو آپ کی خدمت میں غار ثور میں اٹھا کے چڑھ رہے ہیں یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پنجہ لگاتے ہیں زمین پر، پورا پاؤں نہیں لگاتے۔ تو سید زادہ نے لکھا کہ یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہیں، اور مقطع لکھا کہتے ہیں تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔
مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ میں ان کی مدح گوئی کو داخل سنت نہ کیوں سمجھوں، نبی تعریف کرتے تھے سزا صدیق اکبر کی، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محمد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہے، خدا اس کا ولایت کا وسیلہ ہے، ولا صدیق اکبر کی، زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک میں ان کے چرچے ہیں، وہی شہرت یہ کس کی، جا بجا صدیق اکبر کی، کمی کیسی نصیر ان کے مراتب میں مدارج میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ اور حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا، سبحان اللہ، پڑھتے نے وظیفہ ہر ویلے رضوان پہاڑاں والے دا، اے دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، ہرگز نہیں بھکھا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے دا، نہ شرط کسے ہک تھان دی ہے، نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا۔ میں مکتے کا سارا لے لوں کہ بلا صوفی صاحب نے لکھا، میں دساں میتے کی دساں اے باہر بین گمانا تو، ہویا ہے نوازتے جتنا احسان پہاڑاں والے دا، سبحان اللہ، جتنا احسان ہوا ہے۔ جب چھوٹے میرے بیٹے نے حافظ محمد عبور نے تقریر شروع کی تو مجھے قبلہ سائیں صاحب نے بتایا کہ بڑے عہدے پر بھی اگر بچہ فائز ہو جائے تو ریٹائرمنٹ ہو جائے تو پینشن بھی لے لے تو یہ دنیا کا ہی معاملہ ہے، تو جو آپ پر اللہ نے فضل کیا ہے یہ تو قبر و حشر کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، تو یہ احسان ہے ان ہستیوں کے، ان دونوں کو یہ اعزاز نصیب ہے کہ قبلہ صوفی صاحب کے زمانہ ظاہری میں انہوں نے آپ کی موجودگی میں آپ کی اجازت اور دعا سے یہاں جمعے کی امامت و خطابت کی ہے، تو الحمدللہ وہ جو نگاہ اور توجہ نصیب ہے وہ فیض آپ نے اب الحمدللہ دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آگے ڈیوٹی منتقل ہو گئی ہے، اب مشن جاری و ساری ہے، تو پھر مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، الحمدللہ قبر کی پینشن بڑی کنفرم ہے، یہ ان ہستیوں کا احسان اور فیضان ہے۔ میں دساں میتے کی دساں اے باہر وہم گمانا تو، ہویا نوازتے جتنا احسان پہاڑاں والے دا۔ اور یہ میں اگر تقریر کر کے نہ بیٹھنے بھی لگوں نہ کبھی بھول جاؤں تو آپ فرمایا کرتے تھے وہ قصیدہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، پھر وہ قصیدہ یہ چونکہ آپ فرماتے تھے میرے روح کی غذا ہے اور پیر بھائیوں کی رہنمائی ہے تو اس لیے پڑھ دیں کیا، دعا ہے زندگی میری بسر ہو تیرے قدموں میں، سبحان اللہ، دعا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ابا جی کو رات کو جب اجازت ملتی نہ گھر آتے تو صبح ملاقات تک کا جو وقت ہے وہ کیفیت اضطراب میں گزرتا کہ کب حضور کے قدموں میں پھر چلا جاؤں، تو دعا ہے زندگی میری بسر ہو تیرے قدموں میں، رہے قسمت تیرا خاتم اگر ہو تیرے قدموں میں، بھلا کیا لطف جینے کا کہ اتنی دور ہوں تجھ سے، وہی بس زندگی ہے جو بسر ہو تیرے قدموں میں، سبحان اللہ، وہی بس زندگی ہے۔ اور اصل کلام شعر جو آپ نے لکھا طلب دیکھیں ذرا پھڑک دیکھیں، یہ یار غار کا فیض ہے کہ بدن میں دم رہے جب تک برو دم تیری الفت کا، جو نکلے دم تو یوں نکلے کہ سر ہو تیرے قدموں میں، سبحان اللہ، بدن میں دم رہے جب تک، دیکھیں التجائیں تو ذرا دیکھیں، بدن میں دم رہے جب تک برو دم تیری الفت کا، جو نکلے دم تو یوں نکلے کہ سر ہو تیرے قدموں میں، قدم بوسی کی حسرت یوں دلے بیتاب سے نکلے، وہ سر پر ہاتھ تیرا اور سر ہو تیرے قدموں میں، نماز عشق پڑھتا رہوں کھڑے ہو کر تیرے پیچھے، کہ جب سجدہ میں جاؤں میں تو سر ہو تیرے قدموں میں، بلا لو پاس نواز کو بہت مضطر ہے فرقت میں، کہ شاید کچھ سنبھل جائے اگر ہو تیرے قدموں میں، سبحان اللہ، جی حضور ان قدموں کی غلامی اللہ ہمیں نصیب رکھے اور وابستگی اللہ نصیب رکھے، پیوستہ رہ شجر سے
امیدیں بہار رکھ. شاخ کاٹ دی جائے نا اپنے درخت سے تو وہ قادر ہے ہرا رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ ہرا رکھتا نہیں. وہ چولہے میں جلا دی جاتی ہے، وہ پاؤں تلے روند ڈالی جاتی ہے، وہ پھر بھی اسے، وہ تو بے نیاز ہے نا. تو پھر اس لیے وہ جو سارا رنگ ہے، وہ جو ساری ہریالی ہے، وہ جو سارا پھل ہے، وہ کس سے ہے؟ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں. تو یہ ہے دعا ہے زندگی میری بسر ہو تیرے قدموں میں. ماشاءاللہ علماء کی مجھے زیارت ہو رہی ہے، بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں کیونکہ وقت کے دامن میں اختصار ہے. اب شاہ صاحب کے حکم کے مطابق میں آگے پروگرام کو چلانے سے پہلے یہ اعلان بڑی توجہ سے آپ سماعت فرما لیں. سالانہ عرس پاک دربار علی گمکول شریف 14، 15، 16 اکتوبر. اور میں نے پچھلی تقریب پر آپ کو نمبر لکھائے تھے کہ آپ نے ڈیوٹی کے لیے رابطہ اگست میں انشاءاللہ کرنا ہے. ماہانہ جو 11ویں شریف کا پروگرام ہے ماہانہ فروری والا، وہ انشاءاللہ 20 فروری بروز اتوار کو ہوگا، جو ہر مہینے ہوتا ہے. اور دربار عالیہ نقشبندیہ منور آباد شریف کا جو مرکزی سالانہ پروگرام ہوتا ہے، جو قبلہ صوفی صاحب اپنی حیات مبارک میں کرایا کرتے تھے اور انہوں نے ہی حضور سے یہ ڈیٹیں لی تھیں، وہ انشاءاللہ 22-23 مارچ کو ہوگا. 22-23 مارچ کو ہوگا. اور چونکہ آپ نے حکمت کے تحت خواتین کے داخلے پر پابندی لگائی تھی، تو 22 کو چونکہ رات کا پروگرام ہوتا ہے تو لہذا خواتین نہ آئیں. جو دعائیہ نشست ہوگی 23 مارچ کو دن میں، ان میں خواتین کو آنے کی اجازت ہے، وہ دعا میں شامل ہو سکتی ہے. تو ان پروگراموں میں آپ شامل ہوں.